کورونا میں انتقال بہت ہو رہے ہیں, ذہن میں رکھیں. ہر واٹس ایپ پہ روزانہ کوئی نہ کوئی ریلیٹیو ہے جس کی میت کی خبر آ رہی ہے. اب تو مان لو کہ یہ ہے, اب تو مان لو. اب بھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, ڈرامے بازی ہے, پینک پھیلایا جا رہا ہے, خوف پھیلایا جا رہا ہے. او بھائی مر رہے ہیں لوگ, مر رہے ہیں. نہیں یقین آ رہا, ہسپتالوں میں جا کے دیکھو. جی کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ ویسے ہی مر رہے ہیں, ویسے میں بتاتا ہوں, ویسے ہی مر رہے ہیں. میں بھی بتاتا ہوں اس کا جواب, بتاتا ہوں. میں نے سوچا تھا کورونا کے ٹاپک پہ بات نہیں کروں گا, لیکن چلو دیکھیں. ہو پتہ ہے کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ جو بیمار ہوتا ہے نا اس پہ یہ وائرس جلدی اٹیک کرتا ہے. میں آپ کو کل کا واقعہ بتاؤں. ہمارے ایک دوست ہیں, جامعۃ الرشید کے استاذ ہیں, ان کے کوئی ریلیٹیو گر گئے, کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی, ہسپتال میں ان کو لے کر گئے, ٹھیک ہے نا. ڈاکٹر نے کرونا کا ٹیسٹ بتا دیا پازیٹیو ہے, اور ان کا انتقال ہو گیا. ایک طوفان کھڑا ہو گیا, صحیح ہے نا, کہ یار یہ تو کولے کی ہڈی ٹوٹی ہے, اس کا کورونا سے کیا تعلق, اور اتنی جلدی مرنا بھی ان کا نہیں بنتا. کولے کی ہڈی سے اتنی جلدی تھوڑی مر جاتا ہے آدمی. کیا ہوا ہے کہ ڈاکٹروں کو پیسے دے کے یا فری میں یا گن پوائنٹ پہ یہ لکھوایا گیا کہ اس رپورٹ کو نیگیٹو کرو, اور میت لے کے بولو بھائی گھر آ گئے. کل میری بات ہوئی جن کے چچا تھے نا سگے, بھتیجے سے میری ڈائریکٹ کل بات ہوئی. میں نے کہا اصل کہانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا دنیا کو یہی بتایا ہے کہ کورونا نہیں تھا, حقیقت میں کیا تھا؟ کورونا تھا. انہوں نے کہا کہ جو رپورٹ پازیٹیو آئی ہے تو ہو یہ رہا تھا کہ جب رپورٹ پازیٹیو ہوتی ہے تو ڈاکٹر میت نہیں دیتے. میت نہ دینے کی وجہ سے لواحقین پھر ڈاکٹروں پہ مسلط ہو کے اس پازیٹیو کو کیا کروا دیتے ہیں؟ نیگیٹو. ایسے 2 کیس میرے سامنے آ چکے ہیں. میں ابھی آپ کو بتاؤں, مشاہدے پر مبنی حقیقت بتا رہا ہوں, میں واٹس ایپ کی رپورٹیں نہیں بتا رہا میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اچھا رشتہ داروں کو بھی یہ بتایا کہ کورونا نہیں تھا, ورنہ جنازے میں نہیں آتے لوگ, وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ہمیں نہ لگ جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گئے تو صحیح تھے اور اتنی جلدی جنازہ کیسے ہو گیا؟ اس پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر زہر کے انجیکشن لگا رہے ہیں. میرے بھائی ہمارے ڈاکٹر میں مانتا ہوں اتنے نیک نہیں ہیں, لیکن اتنے برے بھی نہیں ہیں کہ اچھے بھلے آدمی کو زہر کے انجیکشن دے دے کے مارے ہیں. اتنا بھی نیگیٹو سوچ نہ رکھیں. ہو یہ رہا ہے کہ کولے کی ہڈی ٹوٹی ہے, کورونا پازیٹیو پہلے سے تھا, کیونکہ بہت سے لوگوں میں علامت ظاہر نہیں ہوتی. اتفاق سے ہاسپٹل چلے گئے تو وہ کورونا کیا آ گیا رپورٹ میں. اب لوگ ڈاکٹر سے لڑ رہے ہیں کہ یار کولے کی ہڈی کا کورونا سے کیا تعلق ہے. او بھائی کولے کی ہڈی کا نہیں ہے, یہ ہڈی ٹوٹنے سے پہلے سے تھا ان کو کورونا, اور اب چونکہ بیمار ہو گئے, ریزسٹنٹ پاور بالکل ختم ہو گئی ہے, تو بہت جلدی ان کی موت واقع ہو گئی. یہ سب باتیں ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے. عوام بلا وجہ ڈاکٹروں سے الجھ کے نہ دیکھو, اتنا ڈاکٹروں کو ٹینشن دی جا رہی ہے کہ اس بات کا ڈر ہے کہ یہ پہلے تو یہ ایک ڈاکٹر نے مجھے فون کیا, دیندار ڈاکٹر, کہہ رہے ہیں پہلے تو لوگ کچھ تھوڑی بہت کلیپنگ کر دیتے تھے ہمارے لیے کہ یار ڈاکٹروں کا دل گردہ ہے کہ ہسپتال میں وہ مریضوں کا علاج کر رہے ہیں, اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہے. اب تو کوئی کلیپنگ کرنے والا بھی نہیں, اب سب گالیاں دے رہے ہیں. یہی حالات اگر ملک میں رہے نا, یہ ڈاکٹر ہسپتال چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, یہ بتا دوں میں آپ کو, یہ بھاگ جائیں گے ہسپتال چھوڑ کر. تو یہ واٹس ایپ اور فیس بک کی خبروں پہ یقین نہ کریں. جب کوئی ایسا ہوتا ہے نا, کوئی کہہ کہ ڈاکٹر نے پازیٹیو ڈالا ہے, آپ اس ڈاکٹر سے رابطہ کریں, یار اصل کہانی بتاؤ ہے کیا. وہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ بھائی اصل کہانی ہے کیا. وہ جو پیشنٹ گیا ہے نا, ایک صاحب کہہ رہے ہیں میں اپنے مریض کو لے کر گیا تھا, بالکل صحیح تھا, 1 گھنٹے میں انتقال ہو گیا. بالکل صحیح تھا تو لے کر گئے کیوں تھے آپ ڈاکٹر ہسپتال؟ اس کو اتنی سینس نہیں ہے, گولے گھنٹے کھانے گیا تھا وہ ہاسپٹل اگر بالکل صحیح تھا. ہو یہ رہا ہے کہ پیشنٹ بعض دفعہ بالکل صحیح ہوتا ہے, لیکن 1-2 گھنٹے کے اندر موتیں واقع ہو رہی ہیں. ہمارے بعض ریلیٹیو ایسے ہیں جنہوں نے ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا کہ مجھے کورونا ہے اور آپ لوگ احتیاط کریں, اب میں الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. 2 گھنٹے میں ان کی ڈیتھ واقع انتقال ہو گیا. اب اس قسم کی باتیں کرو تو لوگ کہتے ہیں پینک پھیلا رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں لوگوں کو, خوف پھیلا رہے ہیں. بھائی حقیقت بیان کی جا رہی ہے, اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ تھوڑی سی کیا کر لیں,
بولو بھائی احتیاط کر لیں بس اب اس کے لیے تھوڑا سا ڈرانا تو ضروری ہے نا, بغیر ڈرائے تھوڑی کوئی احتیاط کرے گا. اب میں کہوں کچھ بھی نہیں ہے بھائی, مر جائیں گے نا, یہی ہوگا نا, مر جائیں گے تو کیا ہو گیا, جنازہ نہیں ملے گا نا, کوئی بات نہیں, وہ بھی مسلمان ہیں ہسپتال میں, عیدی سینٹر والے بھی مسلمان, غسل کفن دے کے دفنا دیں گے, قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ لینا, کیا ہوگا, یہی ہوگا نا. تو آپ ڈریں گے تو بالکل بھی نہیں, آپ کہیں گے یار مر جائیں گے زیادہ سے زیادہ, لیکن جتنوں نے مرنا ہے, مرنے والوں کی تعداد اس سے 10 گنا بولو بھائی بڑھ جائے, کیونکہ پھر آپ جھپیاں پا کے ایک دوسرے سے ملیں گے جیسے کہ عید کے دن ملے ہیں. ہم تو منع کر رہے تھے احتیاط کرو. اچھا ایک بات چل پڑی ہے تو آ گئی ہے, غلط جو ہسپتالوں میں ہو رہا ہے نا, وہ میں بتاؤں آپ کو کیا ہو رہا ہے. یہ باتیں میں ایک بات بتا دوں, حکومت کے کہنے پہ نہیں کہہ رہا, کیونکہ لوگ مجھے بھی حکومت کا پٹھو اور حکومت کی زبان بولتا ہے. گورنمنٹ اگر لوگوں کے ساتھ خیر خواہ ہوتی تو اس بیماری کے پھیلنے سے پہلے حکومت قابو پا چکی ہوتی, کیونکہ امریکہ اور اٹلی کا حال گورنمنٹ دیکھ چکی تھی, جو بے احتیاطیاں انہوں نے کی ہیں دیکھ چکی تھی. ہماری حکومت نے ان سے عبرت حاصل نہیں کی ہے, شیعہ لوگوں کو جلوس نکالنے کی اجازت دے کے اپنا اعتماد کھو دیا. تو یہ گورنمنٹ کی غلطی ہے جس کی سزا قوم بھگت رہی ہے. تو اس لیے ہم گورنمنٹ کی زبان نہیں بول رہے, ہم ڈاکٹروں کی زبان بول رہے ہیں, وہ ڈاکٹر جو ایکسپرٹ ہیں. میں نے اس میں اتنا کچھ سیکھا ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں, کیونکہ جب کوئی چیز میں انسان مبتلا ہوتا ہے نا, پھر تحقیق بھی کرتا ہے. یاد رکھو بہت سے لوگ جن کے نام کے آگے ڈاکٹر لگا ہوتا ہے وہ میڈیکل ڈاکٹر, MBBS ڈاکٹر ہوتے نہیں ہیں. جو ماہر غذائیات ہوتے ہیں ان میں اکثر ڈاکٹر نہیں ہوتے. لوگ کیا کر رہے ہیں, جو غذائیات کا ماہر ہے اور جو ہے وہ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, اس کے پاس اتنی ڈگریاں اور میڈیکل سائنس کی اصطلاحات بھی وہ سمجھتے ہیں, اور وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, تو لوگ ان کی بات کو سیریس لیتے ہیں. بڑے مشہور ہیں, میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے کہا کہ اس میں احتیاط کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ ہر ایک کو لگے گا, آج نہیں تو کل لگے گا, کل نہیں تو پرسوں لگے گا, لہذا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے احتیاطوں کا. جب ایکسپرٹ ڈاکٹر سے اس بارے میں پوچھا گیا, وہ کہتے ہیں بالکل غلط کہہ رہے ہیں, جن ملکوں نے احتیاط کی ہے انہوں نے قابو پا لیا ہے. چائنا جہاں سے شروع ہوا تھا وہاں کافی حد تک کنٹرول میں ہے, جو گڑھ تھا اس کا. اٹلی میں کچھ کنٹرول ہو گیا احتیاط کی وجہ سے. تو ایک آدمی مشورہ دے رہے کہ احتیاط نہ کرو, ساری دنیا کے بڑے بڑے ممالک احتیاط کروا رہے ہیں, ڈاکٹرز ایک طرف ہیں, آپ ان لاکھوں ڈاکٹروں کو چھوڑ کر ایک آدمی کی بات مان رہے ہو, تو اس کا مطلب فالٹ کہاں ہے, آپ کے اندر فالٹ ہے. تو ابھی وہ دیکھو نا کیسے کیسے نسخے, ادرک کا قہوہ پی لیں, زیتون کے قطرے ٹپکا لیں, اور سنا مکھی, اس کے کتنے فضائل چلے تھے ابھی, اس کی وجہ سے کیا نقصان ہوا, لوگوں کو جلاب لگے, موشن لگے, وہ گرم ہوتی ہے, موشن سے آدمی کی ویسے بھی امیون سسٹم کیا ہو جاتا ہے, ڈاؤن ہو جاتا ہے. جن کو نہیں بھی ہونا تھا ان کو بھی اٹیک ہوا ہے. تو یہ جو ٹوٹکے آ رہے ہیں نا, ایک صاحب نے کہا کہ بلڈ لے کے دوسرے میں ٹھوک دیا جائے, علاج دریافت ہو گیا. ایک حکیم صاحب کا بھی میں نے آڈیو سنی کہ خون, اصل میں جب یہ کورونا اٹیک کرتا ہے تو خون گاڑھا ہو جاتا ہے, خون گاڑھا ہوتا ہے تو پتلا کر دو تو صحیح ہو جاتا ہے. تو میں آج کل لوگوں کی خون پتلا کرنے میں لگا ہوا ہوں. میں نے کہا حکیم صاحب خدا کا واسطہ یار, اللہ کو مانو, الو نہ بناؤ لوگوں کو, آپ بولو مجھے نہیں اس کا علاج پتا, بس ختم. تو بہت طبیعت سے, اور یہ صرف پاکستان میں ہو رہا ہے, گوروں میں ہو رہا ہے تھوڑے پیمانے پر. گوروں میں بھی ایسے کچھ سرپھرے ہوتے ہیں, پوری قوم ایک طرف, وہ اپنی کمپنی مشہور, اپنے یوٹیوب چینل کو گرو کرنے کے لیے اٹھ کے ایک بیان داغ دے گا, اور کوئی انگلش کی کتابیں, ناول وغیرہ, پاکستانیوں کو کیا پتہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے نا, کچھ انگلش کی کتابیں سامنے رکھ دیں اور کہا کہ یہ سب ڈرامہ ہے, ٹوپی ڈرامہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں انگریز انگلش میں بیان کر رہا ہے. تو یاد رکھو جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں کچھ سرپھرے ہوتے ہیں, پوری قوم ایک طرف, ان کی اپنی رپورٹ آ رہی ہوتی ہے, تو گوروں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ہول سیل کے حساب سے ہیں, ان کے ہاں تھوڑے ہیں. تو وہ بھی ایسے کرتے ہیں, پوری قوم ایک طرف جا رہی ہے تو کچھ نہ کچھ کلپ بنا کے ڈال دو, چلے گی. دیکھو چلتی وہ چیز ہے جو قوم سے ہٹ کر ہو, وہی باتیں جو سب کر رہے ہیں اگر وہ کریں. دیکھو میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا, کتا حلال, ایک آدمی نے کہا نا, دعویٰ کیا تھا نا کتا حلال ہے. ایک آدمی نے فتویٰ دیا کہ کتا حلال ہے. لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا, اس نے کہا میرے پاس دلائل ہیں بھائی. یار آج تک سنتے آئے ہیں کتا حرام ہے, کہہ رہے یہ سب 2 نمبر مولوی ہیں جو کتے کو حرام کہتے ہیں, اصل میں سب کی دکانیں چل رہی ہیں نا, تو میں پھکی لے کر آ جاؤں پھکی. تو لوگوں نے کہا دلائل دو, اس نے کہا ایسے نہیں, مناظرہ کروں گا کھلے عام, ساری دنیا دیکھے گی, اس میں ثابت کروں گا کہ کتا کیا ہے, حلال ہے. اب جناب اس کا چیلنج کوئی قبول ہی نہیں کر رہا,
جو مفتیان کرام میں بول رہے ہیں ہم اس کو لفٹ کیوں کرائیں, یہ کیا ہے, یہ پہلے یہ تو ثابت کرے کہ یہ بھی کوئی بہت بڑی فلم ہے, کوئی فنٹر ہے. لیکن اس نے کہا دیکھو میرا چیلنج اس لیے قبول نہیں ہو رہا کہ ان کے پاس دلائل نہیں ہے. بالآخر وہ لوگوں نے علماء کو مجبور کیا, حضرت کچھ تو مناظرہ کریں. اس نے کہا مناظرہ 4 آدمیوں میں نہیں ہوگا, کھلے عام. اب وہ خبر پھیلتی بڑا اسٹیج لگا, لاکھوں لوگ جمع ہو گئے, ادھر بڑے بڑے پگڑیاں پہن کے علماء آ گئے, یہ جناب ایک طرف, بڑا نام پھیل گیا جی اس کا. اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ کتا تو حرام تھا, حرام ہی ہے, مجھے دنیا میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا. اب کم از کم جہاں بھی جاؤں گا لوگ سلام کریں گے, اچھا آپ وہی ہیں. تو مشہور ہونے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم جس طرف جا رہی ہے نا, آپ ایک شوشہ چھوڑ دیں اور پتلی گلی سے نکل لیں. یاد رکھو ہم نے تجربوں سے ایک بات سیکھی ہے, جو جس فیلڈ کا نہیں ہے نا اس کو اس میں ٹانگ اڑانے مت دو. دیکھو علماء کرام میں کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں جو مدرسوں سے فارغ ہوئے علم حاصل کرنے کے بعد, اس کے بعد پھر وہ علم کو اوڑھنا بچھونا نہیں بناتے, بلکہ وہ واعظ و نصیحت میں لگ گئے یا تبلیغ میں زندگی لگا دی انہوں نے. درس و تدریس سے ان کا واسطہ کم رہتا ہے. ان علماء کی استعداد میں اور وہ علماء جن کا اوڑھنا بچھونا علم ہو, ان دونوں کی صلاحیت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو اتنے بڑے علامے ہیں, وجہ اس کی یہ ہے کہ جب وہ عالم بنے تو اس کے بعد سے اب تک پوری زندگی ان کا کام ہی کیا ہے, فتویٰ, تحقیق, درس, تدریس, تفسیر. صحیح ہے نا. تو مدرسے سے ہی منسلک ہیں وہ. آپ مجھے بتاؤ ایک ڈاکٹر MBBS کر کے وہ آ جائے اور گولا گنڈا بیچنا شروع کر دے, تو آپ اس کی ڈگری سے متاثر ہوگے ہیں بھائی؟ آپ جاؤ گے 10 سال کے بعد اس سے علاج کرانے, وہ کہے گا یار میں نے MBBS کیا ہوا ہے, دیکھو پراپر ڈاکٹر ہوں میں, اور ہاؤس جاب بھی 2 سال کی 1 سال کی کر چکا ہوں میں. آپ بولو گے بھائی آپ نے کیا ہے, لیکن اس کے بعد آپ اس کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر رہے ہیں. ایکسپرٹ ڈاکٹر اس کو نہیں کہتے جس نے MBBS کر لی ہے, کرنے کے بعد وہ اپنے شعبے میں اس نے ایک زندگی کھپائی ہو. پھر ہر ڈاکٹر کو ہر فیلڈ میں معلومات نہیں ہوتی. ہمارے ایک استاذ ہیں, ان کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے. مجھے کل انہیں اپنا واقعہ سنایا کہ میں نے ایک بہت ایکسپرٹ ڈاکٹر تھے, ان کو میں نے فون کیا کہ بلڈ پریشر میں یہ دوا کھانا مناسب ہے, یہ کھانا. تو انہوں نے کہا دیکھیں میری فیلڈ بلڈ پریشر نہیں ہے, میں چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں. تو آپ یہ کسی اس ڈاکٹر سے پوچھیں جس کی فیلڈ کیا ہے. کہتے ہیں مجھے اچھا لگا کہ دیکھو یہ پڑھا لکھا ہونے کی علامت ہے. ہمارے ہاں جس کی جو فیلڈ نہیں ہے نا سب سے زیادہ ایکسپرٹ وہ اسی میں ہوگا. خون پتلا کر کے کرونا کا کیا کر رہا ہے, ادرک کے قہوے پلا پلا کے, نیمبو چٹا چٹا کے کیا ہو رہا ہے. اگر یہ اتنا آسان ہوتا میرے بھائی تو یہ پاگل ہے. یہ ساری دنیا جو ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے اربوں خربوں روپے کی مالیت کا بیڑا غرق ہو گیا جہاز فضائی کمپنیوں کا, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. ان کے لیے ادرک اور لیمو کو اتنا مشکل کام تھوڑی ہے یہ. تو اس لیے بھائی اگر ایکسپرٹ ڈاکٹر تک آپ کی رسائی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام. جیسے ساری دنیا چل رہی ہے نا ایسے چل.